اس میں سوائل پریپریشن کیسے ہوتی ہے, سیڈ پریپریشن کیسے ہوتی ہے اور یہ کن ٹرمز میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے میں درخواست کروں گا جناب اظہار الحق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے تمام معزز مہمانوں کو اس حوالے سے تھوڑا سا تھیوری کے حوالے سے بریف کریں. اظہار الحق صاحب. السلام علیکم. یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں, لیکن میرا ایک مختصر تعارف یہ ہے کہ مجھے پودے اگانے کا شوق ہے, جس میں پھول ہیں, سبزیاں ہیں اور مختلف گھر میں استعمال ہونے والی ہربز ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں میں نے کس طریقے سے گرو کی, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, کچھ ایکسپیریمنٹ کیے, وہ فیل ہوئے, کچھ کامیاب ہوئے. تو میرے جتنے بھی تجربات ہیں ان سب کا نچوڑ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ گھر کے اندر آپ کس طریقے سے آپ سبزیاں اگا سکتے ہیں, اپنے گھریلو استعمال کی ہربز اگا سکتے ہیں. مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاس اگر ہم کلین ایٹنگ کرنا بھی چاہیں تو اس قسم کے پیسٹیسائڈ سے بھرے ہوئے سبزیاں ہمیں ملتی ہیں. اگر ہم ان کو کھائیں بھی تو ہماری صحت خراب ہوگی. تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, اور اگر کسی کے پاس جگہ کم ہے یا جگہ زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر اگر کسی کے پاس ایک کھڑکی ہے جس پہ دھوپ کی روشنی آتی ہے تو وہاں پہ بھی دھنیا, پودینہ اور مرچیں تو اگا ہی سکتا ہے. تو چھوٹی جگہوں پہ جس طریقے سے کراچی جیسے ماحول میں اگر کسی کے پاس زمین اویلیبل نہیں ہے اور پھر بھی اس کو اگانا ہے تو کس طرح اگائے, یہ انشاءاللہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا کس طریقے سے. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ہمیں زمین کس طریقے سے تیار کرنی ہے, گملے کی مٹی کس طریقے تیار کرنی ہے, پودا بڑا ہوگا اس کو کس قسم کی نیوٹریشن کی ضرورت ہے, پودے کو نیوٹریشن دیں گے وہ پھر آپ کو نیوٹریشن دے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی کچن گارڈن کے حساب سے دکھائیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے دن کے اختتام میں آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے لیے استعمال کی سبزیاں خود اگا سکیں. شکریہ. بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ سین از بلیونگ, آنکھوں کا دیکھا یقین دلاتا ہے. تو اب ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلیں گے اور آپ تمام حضرات کو اپنے فارم کا وزٹ کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس جو کچن گارڈننگ اور فلوریکلچر کے حوالے سے ہے, ہمارے ٹرینرز یہاں موجود ہیں, وہ آپ کو بریف کریں گے. تو میں اپنے منتظمین سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ان کا تعارف ہو جائے اور پھر ہمارے معزز مہمانوں کو وہ فارم وزٹ کی طرف لے جائیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے فارم وزٹ کی طرف جائیں, ایک چھوٹی سی بات. یقیناً یہ جو اسٹیج سجتی ہے اس کے پردے کے پیچھے چند ایسے چہرے اور چند ایسے دماغ موجود ہوتے ہیں جن کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ اسٹیج پر موجود لوگ اس تمام ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بناتے ہیں. ایسا ہی ایک چہرہ ہمارا اور ایسا ہی ایک دماغ محمد اشفاق ناتھانی صاحب بہت معزز ہیں, میرے استاد ہیں, اور میں یقیناً ان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. کچھ ایسے بھی ہیں تہ دست و بے نوا جن سے, کچھ ایسے بھی ہیں تہ دست و بے نوا جن سے, ملائے ہاتھ تو خوشبو ہاتھ سے نہ جائے. تو میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی انتہا محنتوں اور کاوشوں سے آج یہ اسٹیج سج سکی. ان کے لیے بہت سی دعائیں. تو ہمارے ساتھ سلمان اور عبیرہ موجود ہیں جو اب آپ کو ہمارے فارم وزٹ کی طرف لے کر جائیں گے. سلمان آپ آ جائیں, عبیرہ آپ بھی اسٹیج پر آ جائیں تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے. یہ ہمارے سلمان صاحب ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں ایگریکلچر سے, اور یہ عبیرہ ہے, اور یہ آپ لوگوں کو ہمارے فارم وزٹ کی طرف لے کے جائیں گے. تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے اسٹیپ کی طرف ہمارے فارم ہاؤس کی وزٹ کے لیے. بہت شکریہ.
جا رہے ہیں؟ یہ اشفاق ناتھانی صاحب ہیں اور یہ ساری ان کی کاوشیں ہیں جو یہ آپ آج آرگینک گارڈننگ، پرما کلچر اور یہ کچن گارڈننگ کے حوالے سے آپ ساری چیزیں دیکھیں گے. تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو اور لوگ بھی آ جائیں گے. بیسیکلی یہاں پہ وزٹ کرانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک ولیج ہے اور ایسے مطلب یہاں پر بنیادی زندگی لوگ جو ہے نا وہ ایسے گزارا کرتے تھے, اور ابھی بھی جو یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک تو سادگی والی ہے بہت زندگی, دوسرا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ہیلدی ہیں کیونکہ یہ تو ساری ہیلدی چیزیں جو ہے نا یہاں سے کلٹیویٹ بھی خود کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے, ساری آرگینک, اور خود ہی اس کو ہارویسٹ بھی کرتے ہیں, خود ہی اس کو پکاتے ہیں, خود ہی اس کو کھاتے ہیں. تو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے بھی جو ہے ابھی بھی لوگ زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم سے بھی جو ہے نا وہ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک ولیج کا آپ لوگوں کو ایک وزٹ کرانا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا آگے فارم ہے, ویجیٹیبل فارم ہے, پھر فلاورنگ ادھر گارڈننگ فارم ہے, اور لائف اسٹاک ہے ادھر بھی جو ہے نا وہ
अभी आपको इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे। और दूसरा यहाँ पे एक ये भी है कि हमारे यहाँ पे स्कूल भी है पीछे एक, तो उधर स्कूल में जो है वो सारे बच्चे जितने भी हैं इनके वो पढ़ते भी हैं और शाम में जो है ना वो यहाँ पे सारी ज़मीनों के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, ना कि शहर के बच्चों की तरह सुबह पढ़ते हैं और फिर शाम में आके सो जाते हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्म है, सादा सा इनका किचन है, सारे रूम्स हैं। अगर देखना चाहें अगर आप किचन विजिट करना चाहें, कोई एक्सीडेंट देखना चाहें तो आप देख कोई सकते और भी चीज़ आप विजिट करना चाहें तो अंदर यहाँ पे आप जो है वो जाके देख हैं। क्या हाल है? ठीक है।
बेसिकली आज जो है नेशनल गार्डनिंग डे है और किचन गार्डनिंग डे है और इस हवाले से पाकिस्तान में के तकरीबन 7 शहरों में ऐसा इवेंट चल रहा है। पाकिस्तान गार्डनिंग 7 शहरों में ये मुख्तलिफ मतलब सिटीज़ के अंदर और गाँव के अंदर मुख्तलिफ इस वक्त चल रहा है, इस वक्त ऑन गोइंग है जी। ये है एग्री टूरिज़म पाकिस्तान, एग्री टूरिज़म कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त इवेंट चल रहे हैं और ये इवेंट भी उसी का पार्ट है। लेकिन कराची में ये फर्स्ट इवेंट हम लोगों ने मिलके कलर ऑफ कंबाइन के साथ मिलके सारे लोकल पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी। ये नर्सरी है हमारी, इसके ऊपर वर्किंग भी चल भी रही है थोड़ी कि अभी ये प्लांट सारे जो है ना वो शिफ्ट में लाहौर से इधर। ये उसी एग्री टूरिज्म का अच्छा पार्ट है ये नर्सरी। प्लांट शिफ्ट हुए हैं और इनको ये मौसम रास नहीं है। बिल्कुल अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इम्यून हो रहे जी। हैं और हरे हो रहे हैं दोबारा। ऐसा ही है। ये सिखाए तो कौन सी पौधे लगे हैं सर? प्याज गुले मोहर गुले मोहर गुले मोहर प्याज गुले मोहर भी इतना ज़्यादा आपने लगा दिया है। प्याज भी हमने लगाए। गुले मोहर को फूल बेचेंगे क्या करें? जी जी सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए अच्छा जी। और ये इधर जो पौधे ये ये सारे डिफरेंट प्लांट हैं